ظاہر ہے دیر سے آیا ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اب تھوڑی سی پرسنل بات بھی بتا دوں کہ صبح میری وائف کا آپریشن تھا، نیند پوری نہیں ہوئی، کام کا بھی لوڈ ہے. بہرحال بھاگم بھاگ میں پہنچا ہوں. چہرے پہ مسکراہٹ سادہ صاحب بولنے کی ہے، یہ شرمندگی کی مسکراہٹ ہے. بختیار صاحب مسکراہٹ پہ یاد آئے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ فاسٹ ہے سلو گاڑی چلاتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں وہاں سے، سلو ہی چلاتے رہتے ہیں. بختیار صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں، اتنی اگر یہ قہقہ بھی لگاتے ہیں تو ہم ان سے اونچی آواز میں مسکراتے ہیں. بہت ہی خاموش طبع آدمی ہے. میرا ان کا 73 کا ریڈیو پاکستان سے ساتھ ہے اور ہم ڈراموں میں ساتھ کام کرتے تھے، لیکن ان کا درجہ ہمیشہ استاد کا ہی رہا ہے. آج بھی یہ استاد ہیں اور ہمیشہ رہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان زندگی میں سیکھتا ہے. بختیار صاحب کو میں کہوں گا کہ بختیار صاحب سے میں نے ڈرامے کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور پریکٹیکل آدمی ہے، خاموش طبع ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا. یہ کام کرتے ہیں، شور و غوغا نہیں کرتے. کچھ پروڈیوسر ایسے ہوتے ہیں جن کا کام کم ہوتا ہے لیکن اخبار میں تشہیر زیادہ ہوتی ہے. وہ صبح آتے ہی اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور سارے اخباروں کو فون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار وہ آج رات یہ اور کل رات وہ اور پرسوں وہ ہوا تھا، تو وہ اس کی کوریج کرتے ہیں. یہ دھیمے لہجے میں کام کرتے ہیں اور اسی انداز میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. بڑے باوصول آدمی ہیں اور انہیں کو دیکھ کے سیکھا ہے ہم نے بھی. زندگی میں ظاہر انسان کے اگر اصول نہ ہوں تو وہ زندگی نہیں ہے، وہ پھر جانورانہ انداز ہے، وہ کوئی انسانیت نہیں ہے اس میں، تو پھر بیکار ہے سب. اور یہ جو ہمارا فن ہے، جو آرٹ ہے، یہ بڑے لطیف احساسات کا ایک کہنا چاہیے کہ شعبہ ہے، جس میں کہ ہارش چیزیں اور جس میں کہ تلخیاں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی میں اتنی تلخی گھلی ہوئی ہے تو وہ کوئی اچھا کام کیسے کرے گا؟ وہ تو خود الجھا ہوا ہے. اور پہلے خود کو سلجھانا ہے، اپنے ایک ضابطہ حیات بنانا ہے. تو وہ بختیار صاحب میں بدرجہ اتم موجود ہے. بختیار صاحب کے پاس میں نے پہلا ڈرامہ کیا تھا بخت خان. بخت خان کا کردار کیا تھا فہمید احمد خان نے. اور رات کو تاج حیدر میرے پاس آئے کہ آج صبح ریکارڈنگ ہے اور بختیار صاحب کا ڈرامہ ہے. ان کا نام بہت تھا اور ان کے کریڈٹ پہ اس وقت کام بھی بہت تھا. بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، بلیک اینڈ وائٹ میں ٹرانسمیشن ہوتی تھی، ریکارڈنگ ہوتی تھی بڑے اسپول ٹیپ پہ. تو میرے لیے رات بھر عذاب ہو گیا وہ پورا اسکرپٹ یاد کرنا. حالانکہ بخت خان کا ٹائٹل کریکٹر اس کے پاس تھا. تاج حیدر صاحب آئے تھے، پوری رات میں نے یاد کیا. صبح جب میں وہاں پہنچا اسٹوڈیو بی تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ یار میں بولوں گا کیا، کیونکہ ان بھی ہے ایگزٹ بھی ہے. کیا میں بہت دیر لگا رہا ہوں، زیادہ بول رہا ہوں؟ مجھے نہیں پتا، میں بہت دیر سے پہنچا. تو باہر مجھے کہنے لگے وہ تو فنکشن ختم ہو گیا، آپ اب آئے. میں نے جب والے کو گاڑی دی تو میرے حساب سے تو دیر تک چلنا چاہیے تھا اور بہت سارے لوگوں کو آنا چاہیے تھا، بہت کچھ بولنا چاہیے تھا. میں تو ادنا سا آرٹسٹ ہوں اور بختیار صاحب کا شاگرد ہوں. تو بختیار صاحب جو ہیں اس میں بہرحال میں نے کردار کیا. ایک دو دفعہ ڈانٹ بھی کھائی اور ظاہر ہے میری سیکھنے کی عمر تھی. میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اس میں. تو لیکن سارا لوڈ محمود بھائی مجھ پہ، اور ہماری والدہ کا کردار کیا تھا وہ انڈیا کی ایک ہیروئن تھی، میں نام بھول رہا ہوں. تمہیں کیا پتا، اس وقت نوکری کر رہے تھے سادہ جان. تمہارا
مختصر قصہ یہ. اس کے بعد دوسرا میں نے کام کیا ان کے پاس پروفیسر سیریز. تاج حیدر صاحب کی لکھی ہوئی تھی, بختیار صاحب کی ڈائریکٹ کی ہوئی تھی وہ. تیسرا کھیل میرے حصے میں آیا جس نے کہ واقعی میری شناخت بھی بنائی اور جس پر مجھے فخر بھی ہے. اور جب میں وہ کام کر رہا تھا تو میں اسی طرح اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ جیسے میں محاذ جنگ پہ ہوں اور ایک جنگ لڑ رہا ہوں, اور وہ مقدمہ ہے کشمیر کا. تو کشمیر کے اس مقدمے میں نے بھی ایک سپاہی کا رول کیا بختیار صاحب کے. اور جبکہ میں آناکانی کر رہا تھا, اپنی بڑائی میں نہیں کر رہا تھا, مصروف تھا, کہ بختیار صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تم نے کرنا. کہا میں نے کہا کیوں, میں کیوں کروں گا, اور بھی تو ہیں بڑے بڑے آرٹسٹ, اور آپ نے 17-18 سال مجھے کاسٹ ہی نہیں کیا. کہنے لگے ہیں وہ 17-18 سال ہو گئے. میں نے کہا ہاں, میں تو ایک ایک دن گن رہا ہوں کہ آپ مجھے بلا نہیں لگے. کہنے لگے بہرحال یہ کرو. بہرحال وہ کیا ہم نے, بہت مزہ آیا. بڑا تحقیقی کام تھا اور اس کا نام تھا مقدمہ کشمیر. اس ڈرامے کو یہ اعزاز حاصل ہے. 17 یا 18 سال 5 فروری کے دن وہ ضرور چلتا تھا. ایسا نہیں ہوا کہ ناغا ہوئی ہو, اس میں مستقل بول رہے ہیں. اور اچھا کہ میرے پرستار ہے. اچھا, اور یہ واحد ڈرامہ تھا اس وقت, اب پتہ نہیں مجھے اس کے بعد, کہ یہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوا اور دنیا کی نہ جانے کتنے ممالک میں یہ ڈرامہ گیا. اور سب ٹائٹل اس کے ان کے قومی زبانوں میں, جیسے چائنا ہے یا انگلش تو عام کامن زبان ہے, لیکن فرینچ ہے اور دوسری زبانیں ہیں, وہاں پر اس کا سب ٹائٹل بھی بنا اور یہ وہاں پر چلے. اور ہماری جو کورس تھا نا, ایکچولی بختیار صاحب نے 1 گو میں رائٹ کیا تھا اور کوئی کریکشن نہیں کی تھی اس نے, اور بڑی بات ہے. اور یہ جذبے سے جب کوئی کام ہوتا ہے, جیسے شعر کہا جاتا ہے, اس میں کریکشن مرمت نہیں ہوتی, تو یہ بنا مرمت کے اسکرپٹ تھا. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے, بختیار صاحب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. بختیار صاحب نے مجھے چنا, یہ میں تا حیات تا میں مار بھول نہیں سکتا اس کا احسان, اور نہ اس کا بدلہ چکا سکتا ہوں. یہ میرے جذبات ہیں اور ایسے عظیم لوگ ہونے چاہیے. اور میں نے یہی کہا تھا جب پتہ چلا بختیار صاحب کا ٹریبیوٹ ہو رہا ہے, میں نے کہا یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. نہیں, یہ ڈائلاگ میں معاشرے سے کہہ رہا ہوں, آپ سے نہیں کہہ رہا ساگر, آپ معاشرے کا ایک حصہ ہیں, لیکن یہ پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں, کہ بہت پہلے. یار آپ اپنی ذات پہ نہ لیں, آپ اتنا سینسیٹیو کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی تعریف کا بہت شکریہ. آپ کی یہ جو سما خراشی, اس وقت تو سما خراشی لگ رہی ہے مجھے, کیونکہ پیچھے سے مستقل یہ ہو رہا ہے کہ جلدی ختم کریں, لیکن اگر مضمون اچھا ہو تو آدمی کو بولنا چاہیے. بات اچھی ہو تو کہنے سے رکنا نہیں چاہیے. کیوں منو بھائی؟ ہاں, سب میرے لیے ہاں کر رہے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.